45 نمازیں معاف کر دیں اور 5 رہ گئیں. جب 5 رہ گئیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنا فیصلہ بدلہ نہیں کرتا، جو میں نے کہہ دیا وہ بدلہ نہیں کرتا. سو اب فیصلہ یہ ہوا کہ پڑھو گے 5 اور اجر 50 کا ہی رہے گا. پڑھو گے 5، پڑھنے کے لیے 5 رہ گئیں، اور وہ جو اس کے اثرات اور برکات ملنی ہے نا اور اجر و ثواب ملنا ہے کیفیت، وہ 50 کا ہی رہے گا. کیفیت یہ ہوگی جیسے تم نے 50 پڑھی، ٹھیک ہے، سمجھ آئی، 50 ہی رہیں گی. تو اللہ رب العزت نے تحفہ دیا، 5 نمازیں کر دی پڑھنے کے لیے، اور اس کی جو کیفیات اور برکات اور اثرات اور اجر اور ثواب وہ 50 کا برقرار رکھا. گویا صبح سے شام تک کوئی آدمی اسی حال میں لگا رہا، 5 پڑھ کے سارا دن رات گویا اسی حال میں رہا. تو 5 نمازوں کا پابندی سے پڑھنے کا مقصد اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو پابندی سے 5 پڑھ لے، یعنی جس نے فجر پڑھ لی تو یہ حال ظہر تک اس کا برقرار رہا، جس نے ظہر پڑھ لی تو عصر تک برقرار رہا، جس نے عصر پڑھی اس کا مغرب تک برقرار رہا، جس نے مغرب پڑھی اس کا عشاء تک برقرار رہا، جس نے عشاء پڑھی اس کا فجر تک سویا رہا مگر فجر تک برقرار رہا. 24 گھنٹے کا سائیکل بنا دیا اللہ پاک نے. یہ بہت عظیم تحفہ ہے، یہ وہ عظیم تحفہ ہے. اب آخری بات ایک بتا دیتا ہوں. ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم چلو نماز تو پڑھیں مگر اس کے اندر ہمیں یہ کیفیات تو ملتی نہیں، یہ کیفیات تو نہیں ملتی، کیا کریں؟ دیکھو، بعض لوگ بینا ہوتے ہیں، بعض نابینا ہوتے ہیں. اگر کسی نابینا کو بھی بادشاہ کے دربار میں قرب حاصل ہو اور بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو، پھر بھی اس بیٹھا ہو ہمہ وقت، تو اس کے اور عام رعایا میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. اگر اس کو نظر نہیں آتا تو بادشاہ کو تو نظر آ رہا ہے نا. اگر اس کی نظر اس پہ نہیں پڑ رہی تو اس کی نظر تو پڑ رہی ہے نا. تو اگر آپ کو کیفیت نہیں مل رہی کہ اس کو دیکھ سکو، پرواہ نہ کرو، اس حال میں مست رہو کہ مجھے میرا محبوب تک رہا ہے. تو عاشق اسی پر مر جاتا ہے، اسے کیا غرض؟ اگر وہ محبوب کو نہیں دیکھ سکتا تو نہ صحیح، اگر اتنا یقین ہو جائے کہ میرا محبوب اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے تو عاشق کو اور کیا چاہیے؟ تو نماز وہ کیفیت ہے کہ اگر آپ نہ دیکھ سکیں تو وہ لمحات ہوتے ہیں جس میں وہ خاص طور پہ نگاہ ڈالتا ہے، آپ کو تکتا ہے. تو اور کیا لیتے ہیں؟ بھلے آپ کو وہ کیفیت ملے یا نہ ملے مگر وہ تو تک رہا ہے نا. سو اس کا تصور کر کے، آنکھیں بند کر کے اس تصور میں مست رہیں. کیا اس میں مست رہیں کہ 5 مرتبہ، اگر باقی اوقات میں کسی کو نصیب نہیں ہے، کئی وہ بھی ہیں کہ ان کو ہر لمحہ تکتا ہے، ایسے بھی ہیں جن کو وہ ہر لمحہ تکتا ہے اور یاد کرتا ہے. لیکن اگر یہ کیفیت نہ بھی ہو تو کم سے کم اس پر ہی خوش رہو کہ 5 وقت ایسے آتے ہیں کہ جب میں وضو کر کے مصلے پہ کھڑا ہوتا ہوں اور وضو کر کے مصلے پر کھڑی ہوتی ہوں، تو 5 وقت دن میں ایسے آتے ہیں کہ وہ اللہ پاک ڈائریکٹلی مجھ کو تکتا ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہے؟ اور کیا چاہیے کہ وہ دیکھتا ہے. اب آگے جب یہ خیال یقین میں بدل جائے کہ اس وقت وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو جتنا آپ سنور سکتے ہیں اتنا سنور جائیں. بس جتنا آپ کے بس میں ہے اتنے ادب میں ہو جائیں، اتنا دھیان ادھر کر لیں، اتنے ذوق سے قرات کر لیں، اتنے ذوق سے سجدہ کر لیں، جتنا کچھ آپ کے بس میں ہے کر لیں. اس لیے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ میری خاطر یہ بندہ اور میری خاطر یہ بندی ایسے جو آنکھیں جھکائے ہوئے ہے، ایسے ذوق سے قرات کر رہی ہے، ایسے سجدہ کر رہی ہے، رکوع، وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے نا. بس تو اگر محبوب کسی کا تک رہا ہو تو بس محب اور کیا مانگتا ہے. تو یہ 5 نمازیں ایسی ہیں کہ ان اوقات میں اللہ دیکھتا ہے، دھیان کرتا ہے آپ کی طرف. اور آقا علیہ السلام نے اس کی گارنٹی دی، فرمایا الانسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. آقا علیہ السلام جو بات میں نے کہی، گارنٹی دی، عبادت کرتے ہوئے ایسے کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تمہیں یہ کیفیت اور حال نصیب نہ ہو
یہ حال نصیب نہ ہو کہ تم گویا اس کو دیکھ رہے ہو تو اس کی فکر نہ کرو، اس حال کو یقین میں مست ہو جاؤ کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، اور یہ پختہ ہوتا چلا جائے گا نا یقین، تو یہی گریجولی آپ کو کیفیات میں بڑھاتا چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ پاک کا اتنا عظیم تحفہ ہے، تو میں نے چاہا کہ اس تحفے کی اہمیت آپ کو سمجھا دوں۔ تو کتنی بڑی بات ہوگی کہ آج معراج پاک کی موقع پر جمع ہیں، تو اس تحفے کو دیا تو اللہ اور اس کے رسول نے، لیکن میں اس کی اہمیت کو دوبارہ یاد کرا دیا۔ تو اس تحفے کو ایسا لے کے جائیں کہ آج رات کے بعد 5 نمازوں میں سے کوئی نماز نہ چھوٹے۔ کیا میں یہ توقع کر سکتا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ سے ہاتھ کھڑا کرا لوں اور گناہ ہو جائے، آپ پورا نہ کریں اور پھر گناہ گار ہوں، ایسا تو نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ نقطہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ بھلے کچھ دکھائی دے یا نہ دے، وہ تو آپ کے چہرے پر اپنی نگاہیں جمائے ہوئے ہے نا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، قرآن میں۔ تو اس کے دیکھنے سے گناہ دھل جائیں گے، جس کو وہ دیکھ لے اس کا کیا گناہ بچے گا؟ آپ کو وہ حال کیفیت ابھی ملتی ہے نہیں ملتی، بودر نہ کریں، یہی کیفیت پر اکتفا کریں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جس کو رب تکے دیکھے اس کے گناہ کہاں رہنے۔